الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اہلکتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک روایت ہے، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو مال زکوٰۃ اگر دوسرے مال میں مخلوط ہو گیا یعنی مکس ہو جاتا ہے جب، تو اسے ضرور تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کا جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ اس کے نارمل دوسرے مال میں یعنی جو پاک صحیح مال بھی ہے، پاکیزہ مال بھی ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہو چکی تھی یا نہیں ہوئی تھی واللہ عالم، لیکن جو مال زکوٰۃ ہے بہرحال وہ جب دوسرے مال میں مکس ہوتا ہے تو وہ اس دوسرے مال کو بھی سب کے سب مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس روایت میں کے حوالے سے یہ امام حمیدی رحمہ اللہ، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں، انہوں نے اسے اپنی مسند میں روایت بیان کرنے کیا ہے، اور اس میں اس روایت کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے نریٹ کرنے کے بعد اس روایت کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے امام حمیدی رحمہ اللہ نے کہ اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کرتا، تو اب وہ مال زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو بے برکتی ہو جاتی ہے اس کے، وہ تمام مال کے اندر اس تمام کے تمام مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب گویا اس کے بہت سارے ڈیفرنٹ میننگز نکل سکتے ہیں۔ وہ مال ایسے ہی ہلاک ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا اس میں وہ برکت نہیں رہے گی۔ بہرحال وہ تمام کے تمام مال میں ہی بے برکتی ہو جاتی ہے اگر وہ مال پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یہ امام حمیدی رحمہ اللہ اس روایت کے حوالے سے خود بیان فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، اور پھر امام بایہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سند سے بھی یہی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی ہے، اور اس روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ خود صاحب استطاعت ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، اس نے غلط طریقے سے غلط بیانی کر کے یا غلط پورٹرے کر کے اپنے آپ کو زکوٰۃ وصول کر لی، اور اب وہ مال جب اس نے زکوٰۃ جو مد میں کسی نے دینا تھا وہ اس نے وصول کر لیا جبکہ مستحق ہی نہیں تھا، تو یہ زکوٰۃ اس کے تمام جو دوسرا مال تھا اس میں جب شامل ہوگا تو سب کو تباہ کر دے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اس کا تمام مال میں ہی بے برکتی ہو جائے گی اگر یہ خود مستحق نہیں تھا اور اس نے زکوٰۃ وصول کر لی۔ تو بہرحال مین تھنگ از کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا از این اوبلیگیشن، ایک فرض ہے جو کہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے اسے ادا کرنا۔ دائرہ جو اسلام اور ہماری شریعت ہے، اس میں شہادت، توحید، رسالت اور اقام الصلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، تھرڈ جسے ہم رکن کہتے ہیں اسلام کا، اور قرآن مجید کے اندر 70 سے زیادہ جگہوں پر، مقامات پر اقام الصلاۃ اور اداء الزکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، جس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں سائملٹینیس ایک ساتھ ہی ضروری ہیں۔ اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، جگہ جگہ یہ قرآن مجید میں تقریباً 70 سے اوپر مقامات پر آتا ہے، تو اسی لیے زکوٰۃ کی بھی جو اوبلیگیشن ہے ان سیلف وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں ایمفسس ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے اسی حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر کچھ لوگوں نے جب زکوٰۃ ادا کرنے سے منع فرمایا، یا مانعین زکوٰۃ تھے، یعنی اکثر یہ کنفیوژن ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا،
لیکن ایسا بالکل ہرگز نہیں تھا. زکوٰۃ کا اگر انکار کر دیا تو وہ تو رکن اسلام ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا تھا, بلکہ صرف مانعین زکوٰۃ تھے. وہ صرف منع کر رہے تھے کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے, ہم خود دیں گے. لیکن صحیح بخاری اور مسلم دونوں شیخین نے روایات اس میں ذکر کی ہیں, اور مشہور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا کہ انہیں جانے دیں اور اگنور دیں, ابھی ہمارے پر بہت ساری بھی کنفیوژنز اور امپورٹنٹ مسائل ہیں اور رسپانسبلٹیز ہیں, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, کہ نہیں جو بھی نماز اور صلاۃ اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا کہ یار میں زکوٰۃ نماز پڑھ لوں گا زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میں اس سے جنگ کروں گا, میرا اس سے اعلان جنگ ہے. بڑا سخت جملہ تھا کہ لا اقاتلن بین من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ. تو اتنی امپورٹنس تھی, اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس کی امپورٹنس کو سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ ادا کرنا از این اوبلیگیشن ان اسلام, اس سے منع کرنا بالکل ایبسولوٹلی اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو لہٰذا بہرحال مانعین زکوٰۃ کو بھی انہوں نے اجازت نہیں دی اس کی. اور بہرحال خیر اگر ہم اسٹڈی بھی کریں قرآن و حدیث کو, تو زکوٰۃ ان سیلف ایک اتنا بڑا امپورٹنٹ فرض ہے اور رکن ہے اسلام کا, جس کی جگہ جگہ ہمیں بار بار تاکید ملتی ہے. اس زکوٰۃ کو اسٹڈی کریں تو ہمیں اس کے 3 ڈفرینٹ پہلو اینگل سمجھ میں آتے ہیں. پہلا ظاہر اینگل تو یہ ہے کہ مومن بندہ جب جس طرح سے نماز وغیرہ ادا کرتا ہے, اس میں رکوع کرتا ہے, سجدہ وغیرہ کرتا ہے, وضو کرتا ہے, یا جو اس کے سارے معاملات ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے, تو اس میں اپنے جسم, جان, زبان تینوں کے ساتھ ایک ایفرٹ ڈالتا ہے, محنت کرتا ہے, باقاعدہ باڈی سے بھی محنت کرتا ہے, زبان سے بھی تلاوت اور ذکر اذکار کرتا ہے, اور جان بھی اپنی ٹائم وقت سب کچھ اس میں لگاتا ہے. تو جس طرح سے تینوں چیزیں لگاتا ہے, بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس کی بارگاہ میں مالی نظر سے اسی غرض سے پیش کرتا ہے کہ اللہ اور کی رضا اور رحمت اس کے قرب کو بندہ حاصل کر سکے. تو یہ اس کا ایک عملی ثبوت دیتا ہے زکوٰۃ کے فارم میں. لہذا غالباً یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن میں زکوٰۃ اور صلاۃ ان کا بار بار 70 سے زیادہ 70 سے زیادہ مقامات پر اکٹھے ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. پھر دوسرا اینگل ہمیں جو پہلو ملتا ہے زکوٰۃ کے اندر, وہ ظاہرہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے جو ضرورت مند اور پریشان حال بندے ہیں, غریب ہے, کوئی ضرورت مند ہے, نیڈی ہے, تو اس کی بھی اس سے مدد ہوتی ہے آٹومیٹکلی. ایک سارٹ آف یہ سمجھے کہ جو اخلاقیات کا جو سب سے ہائیسٹ لیول آف مقام نظر آتا ہے اس کے فارم میں, کہ ایک بندہ ہے, نیڈی ہے, وہ مانگنا نہیں چاہتا, تو خود بخود جو پیسے والا ہے, جو صاحب استطاعت ہے, وہ خود ہی جا کر اسے زکوٰۃ دیتا ہے, تو اس کی بھی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. اور آف کورس پھر تھرڈ اس کا جو پہلو ہے یا اینگل ہے, وہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو حب مال اور جو دولت پرستی ہے, جو ایک ایمان کش اور آدمی کے لیے ایک مومن کے لیے سخت ایک یہ سمجھیں کہ اسپریچول بیماری ہے, ایک روحانی بیماری ہے, ایک باطن کا سخت زہریلا ایک مرض ہے یہ. تو مال کو جمع کرنا اور بخل کرنا اور سارا وقت اسی اپنے پیسوں میں لگے رہنا, تو زکوٰۃ سارٹ آف اس کا ایک علاج ہے اس گندے اور زہریلے اثرات سے. نفس کی تطہیر اور تزکیہ کا ایک ذریعہ ہے, جس سے انسان کی جو اسپریچول پیوریفیکیشن ہوتی ہے. اور پروبیبلی یہی وجہ ہے, ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ, خاص طور سے دیکھیں سورہ توبہ کے اندر آتا ہے خذ من اموالہم الصدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے تاکہ ان کا تطہرہم, اور ان کا قلوب کی تطہیر ہو, ان کے دل پاک ہوں, اور وتزکیہم بہا, اور ان کے نفوس کا تزکیہ ہو, ان کے نفس پاک ہوں اس کے ذریعے سے. تو پتہ چلا کہ قرآن پاک میں بھی اسے ایک تطہیر اور تزکیے کا ذریعہ بتایا گیا زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور دوسری جگہ سورہ لیل کے اندر آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, کہ جو جہنم آتش دوزخ ہے, اس سے زیادہ جو متقی بندہ دور رکھا جائے گا, وہ ہوگا جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا, اور اس کی دل اس کا جو روح ہوگی وہ اس سے پاکی ہو, اس سے حاصل ہوگی. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ, وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اپنا تزکیہ کرنے والا شخص ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. اور
تو بہرحال اس کے ہمیں بہت سارے پھر اور بھی بینیفٹ ظاہر ملتے ہی ہیں. تو یہ 3 مین اینگل زکوٰۃ کے ہمیں سمجھ آتے ہیں اس سے جو پہلو. لیکن بہرحال اس میں غور کرنے کی بات یہ کہ زکوٰۃ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ پچھلی بھی تمام شریعتوں میں بھی ہمیں اس کی پریزنس ملتی ہے. پچھلی شریعتوں کے اندر دوسرے جو قومیں تھیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ کے آرڈرز تھے. اگر ہم دیکھیں سورہ انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہم السلام ان کے ذکر ہونے کے بعد آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا اور ہمارے عبادت گزار بندے تھے. ان کے بارے میں یہ خاص ان کی جو کوالٹیز بتائیں وہ یہی بتائیں کہ نماز پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے. اور پھر اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اپنے اہل کو بھی آرڈر کیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا. اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ مریم کے اندر آتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں کتاب اور لے کر آیا ہوں, مجھے نبی بنایا گیا ہے مبارکا اینما کنت اور واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا میں تمہیں صلاۃ اور زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آرڈر کیا. تو ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آنورڈ اسحاق علیہ السلام ہو, یعقوب علیہ السلام ہو, اسماعیل علیہ السلام ہو یا پھر عیسیٰ علیہ السلام ہو, تمام انبیاء کو اس کی وصیت فرمائی. اور پھر جہاں جہاں بھی بنو اسرائیل کے جو ایمانی ایک میثاق اور اس کے بنیادی احکامات کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں, وہاں پہ بھی اس کا ذکر ضرور ملتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, یہ آیت نمبر 83 ایٹسٹرا میں. تو یہ خاص طور سے یہاں بنو اسرائیل کا واقعات چل رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی نماز ادا پڑھو اور زکوٰۃ دو. پھر اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی بنی اسرائیل کے جو عہد اور میثاق کا ذکر آتا ہے, وہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. تو وہاں پہ بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز پڑھتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے رہو. تو یہی بات پتہ چلتی ہے بار بار قرآن پاک میں تمام شریعتوں کے حوالے سے بھی زکوٰۃ کا جو آرڈر ہے وہ ایک متفق نماز کے ساتھ ساتھ ہمیشہ دوسرے شریعتوں میں بھی ہمیں ملتا ہے. ظاہر ہے نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ سے آسمانی شریعتوں میں جتنی بھی آئی ہیں اس کے خاص ارکان اور شعار ہیں. ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کی جو حدود ہیں, اس کی جو تفصیلی احکامات ہیں, یعنی تعینات میں اس کی فرق رہا ہے, اس کی تھوڑا سا ڈفرینس رہا ہے کہ کس فارم میں ہوگی, کتنی ہوگی, دونوں ہی چیزوں میں نماز ہو یا زکوٰۃ ہو. اب ہماری شریعت میں دیکھ لیں تو نماز پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھی بلکہ صرف 3 اوقات میں نماز فرض تھی. پھر 5 اوقات کی جو فرضیت ہے نمازوں کی وہ نازل ہوئی. پھر اسی طرح پہلے صرف 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی ساری ہی, لیکن بعد میں پھر فجر کی صرف 2 رکعت کے علاوہ باقی نمازوں میں 4 رکعتوں کا آرڈرز آ گئے. اور ظاہر ہے ابتدائی دور میں شروع میں نماز وغیرہ کوئی بندہ پڑھ رہا ہوتا تھا تو کسی نے سلام کیا, وہ سلام کا جواب بھی دے دیتا تھا, اس کی ممانعت نہیں تھی, لیکن بعد میں اس سے بھی کیٹیگوریکلی منع کیا, اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس طرح سے بہت سارے جو تدریجاً گریجول آرڈرز ہیں وہ نماز کے متعلق بھی ہمیں ملتے ہیں ہماری شریعت میں. اور پھر مین چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آرڈرز جو نماز اور زکوٰۃ کے تھے یہ پہلے مکی زندگی میں ہی یہ آرڈرز نازل ہو چکے تھے. ایون دو اس وقت پراپرلی اسٹیبلشڈ قانون نہیں تھے نماز, جو فرضیت نماز کا تھا وہ تو بالکل لاسٹ 13 ہجری کے اندر غالباً آرڈر آتا تھا, اور زکوٰۃ سے متعلق تو آتا ہے کہ غالباً 2 ہجری میں جا کے مدینہ منورہ میں یہ زکوٰۃ کی فرضیت آئی. لیکن اگر ہم اسٹڈی کریں سورہ مومنون کو, سورہ نمل کو, سورہ لقمان کو, یہ تمام وہ صورتیں ہیں جو پہلے مکی دور میں نازل ہو چکی تھی. لیکن ان آیتوں میں اہل ایمان کا جو لازمی صفات ہیں ان کا ذکر ہوتے ہوئے تینوں سورہ مومنون ہو, نمل ہو, لقمان ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں خاص طور سے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے ان مومنین کی صفات کے حوالے سے, حالانکہ یہ تینوں صورتیں مکی دور کی ہیں. تو
نظام زکوٰۃ جو تھا اس کے تفصیلی احکام اس وقت تو آئے ہی نہیں تھے، وہ تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آئے ہیں، لیکن بہرحال اس کا آرڈرز پہلے سے تھے۔ ہاں کس فارم میں تھے وہ پاسبلی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اس وقت ایک اسپیسیفیکیشن نہیں تھی کہ اپنے مال میں سے 2.5% یا جو 40واں حصہ ہے وہ دینا ہے یا کتنا دینا ہے۔ پہلے بس جو انسان کی بس میں ہوتا تھا جتنا وہ دے سکتا تھا وہ دے دیتا ہوگا، تو لیکن آرڈر ضرور تھا کہ زکوٰۃ یا اپنے مال میں سے صدقہ وغیرہ کیا جائے۔ اسی سے شریعت میں زکوٰۃ کے لیے بھی لفظ صدقہ کا کیونکہ استعمال ہوتا ہے ورڈ۔ اور اگر ہم ایک روایت ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حبشہ کی ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا ذکر کیا ہے وہاں کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ، جو ان کی کانورسیشن ہوئی وہاں کے کنگ کے ساتھ نجاشی، تو اس کے سوال و جواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کی جب فرمایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، تو نجاشی سے وہاں پہ یہ فرمایا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اور صلات کا آرڈر دونوں کا پہلے تھا، جو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نجاشی سے یہی بات فرما رہے تھے، کیونکہ یہ بات اکثر واضح ہے کہ انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت مدینہ تھی اس سے بہت پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی حبشہ کی طرف ہجرت فرما لی تھی۔ یہ پہلی جو ہجرت تھی حبشہ کی طرف انیشل شروع میں، وہ اس وقت حبشہ چلے گئے تھے، اور وہاں ان کا یہ کانورسیشن ہوئی تھی نجاشی کے ساتھ، جس میں وہ فرما رہے تھے یأمرنا بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ وہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا آرڈر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک صحیح بخاری وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں ہمیں دوسری جو شاہ روم یعنی کسریٰ جو کہ رومن امپائر تھی، اس کے حوالے سے بھی جب سیریا میں وہاں کے جو کیسر روم سے ایک کانورسیشن ذکر کی گئی ہے، بخاری میں بھی ہے، دوسری روایات میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے ایون دو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے جب ان کی کیسر روم سے جب کانورسیشن ہوئی، مکالمہ ہوا، تو روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے کیسر روم سے یہ کہا کہ یأمرنا بالصلاۃ والزکوٰۃ والصلاۃ والعفاف، کہ ہمیں یہ آرڈر دیتے ہیں نماز کا اور زکوٰۃ کا اور صلہ رحمی کا اور پاک دامنی کرنے کا، یعنی ان 4 چیزوں کا آرڈر ہمیں اسلام میں ملتا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ یہ کیسر روم سے انہوں نے بہت پہلے فرمایا جب وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اور یہ غالباً یہ بھی آرڈر آنے سے پہلے کی بات ہوگی۔ تو یعنی ہاں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ، نماز کا اور زکوٰۃ کا دونوں کا آرڈرز بہت پہلے سے تھے، اور اس کی کس فارم میں دینی ہے، کتنی دینی ہے، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ پہلے متعین نہیں تھا کہ 2.5% دینی ہے، یعنی 2.5% یا 1/40 آف جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ نہیں بھی تھا، لیکن زکوٰۃ کا آرڈر ضرور تھا۔ اور اس حوالے سے خاص طور سے ایک جو روایت ہمیں ملتی ہے بخاری شریف میں، اور اس کو اٹ از ریئلی نوٹ وردی کہ جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعث معاذ الی الیمن، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر یا قاضی بنا کر یا والی بنا کر بھیجا، تو یہ غالباً 9 ہجری کا واقعہ آتا ہے کتابوں میں، لیکن امام بخاری اور بعض دوسرے اہل علم وغیرہ کی رائے یہ اوپینین یہ ہے کہ اٹ ہیپن ان 10 ہجری، بالکل دی لاسٹ ڈیز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی۔ تو جب انہوں نے بہرحال یمن بنا کر بھیجا تو انہوں نے یہ انسٹرکشنز دی معاذ رضی اللہ عنہ کو، انک تأتی قوما اہل کتاب، کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، تو فدعوہم الی الشہادۃ، آپ سب سے پہلے انہیں شہادت کی طرف دعوت دیں، ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ آپ کی اطاعت کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو پھر آپ انہیں اطاعوا لذالک فعالم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات، جب اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو آپ انہیں 5 نمازوں کا آرڈر دیں، اور پھر اگر وہ اسے بھی یعنی دن رات کی جو 5 نمازیں فرض ہیں، اگر وہ ان کی آپ کی اطاعت کر لیں تو پھر انہیں آرڈر کریں کہ قد فرض علیہم الصدقۃ تؤخذ من اغیانہم فترد علی فقرائہم، کہ تمہارے سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیا جائے گا اور وہ تمہارے ہی فقراء میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔
یعنی یہ بالکل کیٹیگورک انسٹرکشنز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ظاہر ہے ایک تو یہی پتہ چلا کہ بالکل ایک بندہ نیا مسلمان کی دعوت دینے سے ڈائریکٹ اگر سارے ان کے اوپر برڈنز ڈال دیتے تو وہ غالباً ویسے ہی بھاگ جاتے. لیکن تو انہیں گریجول انسٹرکشنز دی کہ پہلے اسلام کی دعوت دیں، وہ مسلمان ہو جائیں، پھر نماز کی طرف بلائیں، اور پھر نماز جب فرضیت قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ کا آرڈر کریں انہیں دینے کا. لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی انہیں یہ ایک یعنی تسلی دیں کہ مال کوئی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ آپ سے کے امیروں سے لیا جائے گا اور آپ کے ہی غریبوں میں ادا کیا جائے گا، کسی پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی، آپ کے اپنے بینیفٹ کے لیے مال ہوگا تاکہ اپنے ہی آپ کے جو غریب غربا ہیں ان کی اس سے فائدہ حاصل ہو. تو بہرحال زکوٰۃ کی فرضیت بالکل کیٹیگورکلی ہمیں جگہ جگہ قرآن و حدیث میں ملتی ہے، اور جو ادا نہ کرنا ہے اس کے اوپر سخت عذاب کی بھی وعید ملتی ہے. چنانچہ بخاری شریف میں دیکھیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع اللہ مالا فلم یعزی زکاتہ مثل له یوم القیامت الشجاع اقرع له ذبیبتان یطوقه یوم القیامت ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا فلا یحسبن الذین یبخلون لایا. یعنی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ایک انتہائی زہریلا سانپ کی شکل میں جو کہ سر کے بالوں سے گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، یعنی بڑا ایک خوف والا ایک ڈرانے والی حدیث روایت ملتی ہے کہ وہ زہریلا اور ہارفائنگ سانپ جو اسنیک ہوگا، بہت ہی الٹیمیٹ ترین زہریلا پوائزنس، وہ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کی بانچھوں کے اوپر ڈسے گا اور اسے کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا خزانہ ہوں جس پر تم زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے. اور پھر یہ تلاوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمائی آگے ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ وخیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ یہ لوگ گمان نہ کریں جو لوگ بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں، مائزر پنا دکھاتے ہیں اپنے مال اور دولت میں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہوا ہے، کہ وہ مال اور دولت جو ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے لیکن انجام کے لحاظ سے ان کے لیے بہت ہی بدتر اور شر ہے. قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی طرف کہ یہ مال جو ہوگا یہ ان کے گلوں میں توق بنا کر پہنایا جائے گا اور یہی ایک سانپ بن کے اس کی شکل ان کے گلے میں باندھ دیا پڑ جائے گا اور وہ پھر انہیں کاٹتا رہے گا. اللہم احفظنا منہم، ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے، ہمیں اللہ اس سے بچا کر اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ یہاں پہ ذکر اس بخیل آدمی کا کہ جو حب مال کی وجہ سے اپنی دولت سے چمٹا رہتا ہے اور خرچ کرنے کے جنوں موقعوں پر خرچ نہیں کرتا اور اپنی دولت اور اپنے خزانے پر گویا ایک سانپ بن کر بیٹھا رہتا ہے. اسی مناسبت سے اس کی وجہ سے اس بخیل اور خسیس آدمی کے لیے یہ سخت وعید ہمیں ملتی ہے اس قرآن کی روایت میں اور حدیث میں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں امام مسلم شریف نے جسے نقل فرمایا الفاظ ہیں حتیٰ یقضی بین العباد فیری سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار، کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا ایک خاص طبقہ کہ اس کی طرف ایک خاص عذاب بیان ہوگا اور یعنی بڑی سخت وعید ہمیں ملتی ہے ان روایات میں اگر ہم دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ابن عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقول ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا لقتہ، کہ یہ جو مال ہے اگر یہ مل جائے گا انسان کے دوسرے مال میں تو وہ سب کا سب جو ہوگا وہ اس سے تباہ ہو جائے گا. اور ایک روایت میں ابو داؤد کے اندر آتا ہے جب یہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ مال اور دولت اور زکوٰۃ کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں تو اس کے اوپر کیونکہ فرمایا گیا تھا والذین یکنزون الذھب والفضہ،
کہ یہ جو لوگ ذہب اور کہتے ہیں سونے کو، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو، تو سونا اور چاندی ذخیرے کے جمع کرتے ہیں اور جوڑتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے سخت عذاب کی وعید اس آیت میں جب نازل ہوئی تو بڑے مسلمان اس سے ڈر گئے کہ ہم لوگ مال جمع ہی نہیں کر سکتے، ہاؤ از اٹ پاسبل. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کے پاس اگر تھوڑا بہت مال بھی جمع ہوا تو وہ ان کے لیے سخت عذاب کی اس میں تو وعید ہے اس آیت میں. تو لوگ ڈر گئے بہت زیادہ. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا افرج عنکم، میں اس مشکل سے تمہیں نکالتا ہوں. اور فن طلقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا یا نبی اللہ انہو کبر علی اصحابک حاذل آیا، کہ یہ آیت جو ہے یہ آپ کے اصحاب کے اوپر بڑی بھاری پریشانی کے فارم میں آ رہی ہے، کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے فرمایا ان اللہ لم یفرض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان اللہ لم یفرض زکوٰۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم وانما فرض الموارث، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس مال پہ ادا ہوگی جو پاک نہیں ہوا. اگر جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اب وہ پاک ہو گیا. زکوٰۃ کا ان اٹ سیلف میننگ ہی زکا یزکی تزکیۃً، یہ پاک کرنے سے ہے. زکوٰۃ کا مطلب ان اٹ سیلف یہ پاک کرنا، پیوریفائی کرنا مال کو. تو جب مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے. وعید اس مال کے اوپر ہے اگر اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی اندازہ کیا نہ کیا جائے اور دولت بالکل ہی جمع نہ کی جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جمع اگر ہو گئی ہے دولت یا مال تو ان اٹ سیلف اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کر کے اسے پاک کر دیا جائے. بہرحال اس آیت سے متعلق ان لوگوں سے جو مال اور دولت جمع کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں ان کے اوپر یہ وعید ہے اس آیت میں. ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی وعید کی بات نہیں ہے جو مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. اگر مال اور دولت جمع کرنا مطلقاً ہی منع ہوتا تو شریعت میں زکوٰۃ کا حکم اور میراث کا حکم بھی نہ ہوتا، کیونکہ اسی روایت میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فرض الموارث، کہ تمہارے اوپر میراث کی بھی تقسیم کرنے کا آرڈرز ہیں. ظاہر ہے میراث تو تبھی تقسیم ہوگی جب مال بچے گا مرنے والے کا، اگر مال ہی نہیں ہوگا تو کیسے تقسیم ہوگی. تو بہرحال اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اور وراثت ایٹسیٹرا ان کے قانون کا مقصد یہ ہے کہ مال جمع ہونا ان اٹ سیلف کوئی بری بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے پاک نہ کیا جائے. اور پھر فائنلی اس روایت میں خیر ایک اچھی نیک بیوی کے بھی حوالے سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کہ میں تمہیں سب سے بہترین چیز بتاؤں خزانوں میں سے. خزانہ المرء امرأۃ صالحہ، کہ نیک بیوی تمہارے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، کہ جو تمہاری اطاعت کرے اور تمہارے اسلام کی شریعت کی پیروی کرنے والی ہو. ظاہر ہے اس زمانے میں خاص طور سے عورتوں کی بہت ناقدری ہوتی تھی اور ان کے حقوق کے بڑی خلاف ورزیاں ہوا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سے ایک ایکسٹرا تلقین اس حوالے سے بھی فرمائی کہ اگر تمہاری نیک بیوی ہے شریعت کے احکامات کی پیروی کرنے والی تو اس کی بھی قدر کرو. بہرحال اس کے جو تفصیلی خیر زکوٰۃ کے احکامات ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت کم سے کم کتنا مال خرچ ہوگا. اب مما رزقناہم ينفقون کہ جو بھی انہیں ملا ہے اس میں سے خرچ کریں تو کتنا خرچ کریں، اس پر پھر بہت ساری ڈیٹیل روایات میں آتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے لیس فیما دون خمسۃ او سکین من التمر صدقۃ ولیس فیما دون خمس او آک من الورق صدقۃ ولیس فیما دون خمس زود من الابل صدقۃ، کہ کم سے کم اگر تمہارے پاس اس زمانے میں کیونکہ مین جو کموڈیٹیز تھیں وہ کھجوریں ڈیٹس وغیرہ ہوتی تھی، یا چاندی درہم وغیرہ ٹریڈ ہوتا تھا جس میں ڈیلنگز ہوتی تھی، یا پھر کیملز وغیرہ. تو انہی کے حوالے سے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا 5 اوقیہ چاندی سے کم پہ نہیں زکوٰۃ ہوگی، یا 5 اونٹوں سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہرحال یہ اس زمانے کے کامن وہ تھے. آج کل کے زمانے میں اسے سمجھنے کے لیے یہ سمجھا جائے کہ جو فقہائے کرام نے اس کی ڈیٹیل میں ایکسپلینیشنز دی ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کی نیٹ ورتھ ہوگی، نیٹ سیونگز، اور اس پہ سال گزر جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. آج کل کے زمانے میں اگر دیکھتے ہیں تو رفلی 850 سے 900 روپے پر تولہ چاندی کا ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں، اینڈ اپروکسیمیٹلی انڈر $15 انٹرنیشنل مارکیٹس میں اس کا ریٹ چل رہا ہے سلور کا. تو اس حوالے سے 52.5 تولہ اگر کسی کی نیٹ ورتھ سیونگز ہیں 1 سال سے اوپر گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
اور دوسری چیز یہ سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے معاملے میں اس میں سستی کرتے ہیں اور ڈھیلا پن دکھاتے ہیں، لیکن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کیٹیگورکلی ان کی روایت ملتی ہے ابو داؤد شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا ان نخرج الصدقۃ من الذی نعد للبیع، جو بھی مال تجارت یعنی خرید و فروخت کے لیے انسان کے پاس موجود ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے. تو اگر جو بھی بزنس مین ہے، کمیونٹی ہے خاص طور سے، تو اس کے لیے اس کو کنسیڈر کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور جو بھی مال ہوگا اس پہ سال گزرنا اس لیے بھی ضروری ہے. کیونکہ روایت میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفاد مالا فلا زکوٰۃ فیہ حتی یحول علیہ الحول، کہ اس پہ ایک سال کا گزرنا بھی ضروری ہے. ایک سال تو گزر گیا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. تو اس کے حوالے سے بھی فقہاء کرام نے اور علماء نے بڑی اچھی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ایک سال میں ڈیٹ متعین کر لی جائے، جو اکثر اوقات لوگ رمضان المبارک میں کرتے ہیں کہ فرسٹ رمضان میں جو ان کی ویلیوز بنتی ہیں مال تجارت کی یا نیٹ ورتھ اور کوئی کیش ان ہینڈ ہے ایٹسیٹرا، جو بھی نیٹ ورتھ 52.5 تولہ چاندی 52.5 تولہ چاندی کے رفلی زیادہ بنتی ہے، جو کہ غالباً 30-40 ہزار روپے کہ مور اور لیس 19-20 ڈپینڈنگ اپون آن واٹ ڈیٹ ون از کنسیڈرنگ زکوٰۃ ٹو کیلکولیٹ زکوٰۃ، تو وہ اس کے حساب سے اپنے مال تجارت پر اور اپنے تمام کیش ان ہینڈ اور جو کچھ بھی اس کے پاس ایسٹس ہیں ان میں دیکھے اور مال پر زکوٰۃ ادا کرے. دوسری چیز ایک کنفیوژن ہوتا ہے اکثر زیورات کے حوالے سے. تو عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے دادا سے روایت بیان کی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہ ایک عورت تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنی بیٹی کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے سونے کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تعطین الزکوٰۃ، تم نے اس پہ زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں میں نے ابھی تو زکوٰۃ نہیں دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ایسرک ان یصورک اللہ بما یوم القیامہ سوارینا من النار، کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ اس کو قیامت کے دن تمہاری بیٹی کو، یعنی جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، اسے آگ کے کنگن پہنائیں؟ تو وہ اس نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں. تو یہی ابالر کہا اس پہ زکوٰۃ دینا لازم ہے. تو بہرحال اس نے اتار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیے اور اس نے کہا عورت نے ہما للہ ولرسولی، کہ یہ سونے کے کنگن آج سے آپ کے اور اللہ اور آپ کے اس کے رسول کے لیے ہیں، میں اس سے ڈر گئی ہوں. بہرحال تو سونے چاندی کے جو زیورات ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا لازم اس سے نظر آتا ہے کہ دینی چاہیے. اور یہی بات ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت میں بیان ہوتی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ البسو اوضاحا من الذهب، میں سونے کا ایک یعنی آئی یوز ٹو ویئر اے گولڈ، کوئی جیولری کے فارم میں ان کے پاس ہوتا تھا جسے اوضاح کہا جاتا تھا، ایک خاص قسم کی کوئی جیولری تھی. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کنزن ہوا کہ یہ کیا کنز میں آتا ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ لازم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بالغ ان تؤد زکاتہ فزکی ولیس بکنز، کہ جس مال پہ بھی تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ کنز کی کیٹیگوری سے نکل جاتا ہے. تو یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ بظاہر ایسی معلوم ہوتا ہے جو زیورات ہیں جس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یا زکوٰۃ کے فارم میں اسے کیلکولیٹ نہیں کرتے، تو زکوٰۃ سارے زیورات پہ، جیولری وغیرہ پہ بھی ایٹسیٹرا جو گولڈ اور سلور کی ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. پھر ایک چیز یہ بھی ہے، غالباً ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، ابھی سال گزرا ہی نہیں تھا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی تعجیل صدقہ دن کے ابھی سال گزرا ہی نہیں ہے اور میں اس سے پہلے زکوٰۃ دے دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرخص نے اجازت دے دی کہ ہاں پہلے ہی بے شک ادا کر دو. واللہ عالم، لیکن سال گزر جانے پر دے دیا جائے تو اس کے بعد کیلکولیٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بالکل شریعت میں کیٹیگورکلی اجازت ہے. اور فائنلی یہی بات سمجھنے کی ہے ہمارے لیے کہ زکوٰۃ کے اوپر ایک اتنا زیادہ ایمفسس اور ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی سخت وعید ایک گلے میں سانپ کے فارم میں پہنائے جانے کی ملتی ہے اور بار بار اس کی وعیدیں بھی ملتی ہیں.
تو ہمیں انسان کے لیے یہی بظاہر نظر آتا ہے کہ جو فرض ہے، رکن اسلام ہے، جس کا آرڈر قرآن میں 70 سے اوپر مرتبہ نماز کے ساتھ آیا ہے، اسے ضرور ادا کیا جائے، اسے سیریسلی لیا جائے، اور اس کے معاملے میں ذرا بھی ڈھیلے پن کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اسے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کر اپنے مال کی پاک کرنے کی خاطر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے، پراپرلی کیلکولیٹ کی جائے، سال میں ایک دن متعین کیا جائے، ڈٹرمن کیا جائے کہ اس دن میں کیلکولیٹ کروں، اور اس دن پھر پوری زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے ہر سال جو بھی مال ہے، جمع سیونگز ہیں، مال تجارت یعنی کہ ہو یا اور کوئی ایسٹس ہوں، ٹریڈنگ، تو اس سب کے اوپر مال ضرور کیلکولیٹ کر کے ادا کرنے کا معمول بنا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔